سلام کو سلام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المسلمين لا سيما بقية الله الراضين واللعنة الدائمة على عبادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا پچھلی گفتگو میں جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں بے شک حکمت ہے کہ بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ ہموار کیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہدایت کے راستے میں چل کے جو ہے شکرانہ نعمت کرو، یا تم جو ہے ہدایت کے راستے سے ہٹ کے اور اس کی مخالفت کر کے جو ہے کفران نعمت کرو. اللہ کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکرانہ نعمت کی تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے کفران نعمت کی تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں انسان کو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، شکریہ انسان ادا کرتا رہے تو نعمتوں میں اضافہ اللہ کی طرف سے ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے مال جیسی دولت سے نوازا کہ انسان مال جتنا ملے اللہ کا شکریہ ادا کرے تو اللہ جو اس میں برکتیں دیتا چلا جائے گا. کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے. آپ نے جو ہے کھانا کھانے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ دھوئیے اچھی طریقے سے. مین بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہیے. جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کر کھانا شروع کیا، اور یہاں تک کہ مستحب یہ ہے کہ یعنی اگر دسترخوان پہ انواع اور اقسام کی غذا ہے تو ہر چیز کھانے سے پہلے آپ یہ بسم اللہ کہیے، یہ ثواب اور بڑھ جائے گا. جب آپ کھا چکی ہیں تو کہیے الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ جب آپ نے کہا، شکر پروردگار آپ نے ادا کیا، حمد پروردگار ادا کیا، شکر للہ حمد للہ جب آپ نے کہا تو اللہ جو ہے نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جو ہے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک، نعمتوں میں اور برکتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی رہے گی، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی. لیکن اگر انسان کھانا کھا رہا ہے اور اتنا کھانا پکا لیتا ہے نتیجے میں جو ہے وہ کھانا پچ جاتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نہ اسے بسم اللہ کہنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ شکر للہ اور الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی پرواہ ہے. وہ صرف اس میں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم جتنا چاہیں اتنا خرچ کریں، جتنا چاہیں اتنا کھانا پکائیں، اور بچ جائے اٹھا کے پھینک دیا. تو اب یہ جو کر رہا ہے یہ کفران نعمت ہے. یعنی جتنا پکایا ہے وہ کھا لے، بچے نہ، برباد نہ ہو، یہ شکران نعمت ہے. اور بچ کے برباد ہو کر پھینک دیا جائے یہ کفران نعمت ہے. جیسے ہم تو پہ جو ہے ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ تورق کا معاملہ. اب تو الحمدللہ بہرحال یہ کہ اگلے سال کی بات ہوگی، اب تو ایام ادا یہ آخری منزل ہے. تو بہرحال جو ہے تورق جو ہے ایک گھر سے آپ 4 آدمی مثلا ہے، 4 لوگوں میں سے ایک فرد جو ہے 4 جگہ چلے گئے. پتہ لگا ہر جگہ سے جو ہے 4 تبرک مل گئے، 16 تبرک جو ہے گھر میں آ گئے.
چلیے اچھا خراب نہ ہونے والی چیز ہو رکھ دیا کوئی بات نہیں، پتا ہے شیرمانے آ گئی 16، روٹیاں آ گئی 16، بریڈ آ گئی 16، اب بریڈ ظاہر ہے کتنا انسان کھائے گا، بن کتنا کھائے گا، اب نتیجے میں جو ہے اس نے رکھ دیا خراب، اور جب وہ چیزیں خراب ہو گئی اٹھا کے پھینک دیا۔ تو یہ ہے کفران نعمت۔ شکران نعمت یہ ہے کہ اگر بائی چانس آپ 16 شیرمانے لے آئے ہیں تو آپ جتنا کھا سکتے ہو اتنا لیجئے اور بقیہ اٹھا کر پڑوسیوں میں تقسیم کر دیجئے یا مستحقین کو جا کر دے آئیے۔ تو نتیجے میں آپ نے شکران نعمت کیا تو اللہ جو ہے برکتیں نازل کرتا رہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے رکھ کر جو ہے اس کو برباد کر کے پھینک دیا، ظاہر سی بات ہے ہوتا ہی ہے یہ کہ انسان کے یہاں چند افراد کے یہاں جو ہے تبرک مل گیا، دفعہ سے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، خراب ہو گئی، پریشان کیا کریں، اٹھا کے پھینک دیا۔ اکثر جو ہے دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ جہاں پہ کوڑا پڑا رہتا ہے وہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ رزق پروردگار ہے، اور رزق کے ساتھ اگر مذاق انسان نے کیا تو یاد رکھے، توجہ کیجیے میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر رزق کے ساتھ کسی نے مذاق کیا تو جس دن رزق مذاق کرنے لگے گا اللہ کی طرف سے اس دن انسان جو ہے پریشان ہو جائے گا۔ ایسے ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، جناب یعنی دانیال شاید پیغمبر تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے۔ جناب دانیال کے زمانے کا واقعہ ظاہر ہے جو کہ ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، بہرحال ایک نبی کا واقعہ ہے، اب چاہے جناب دانیال کے زمانے کا ہو چاہے کسی اور کا، لیکن میں جہاں تک مجھے غالباً جو ہے یاد آ رہا ہے جناب دانیال کے۔ تو بہرحال اس زمانے میں جو ہے کھیتیاں اچھی ہو رہی تھی، فصل اچھی تیار ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں نے کیا کیا، روٹیاں پکاتے تھے، کھائے، کھانے کا پھینک دیا، بچی کچی روٹیاں پھینک دی، یہاں تک کہ اس کا غلط استعمال کرنے لگے روٹی کا۔ اب نتیجہ کیا ہوا، روٹیاں جو ہے برباد کر کے پھینکنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف سے قحط نازل ہو گیا، کفران نعمت کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو سوکھا پڑ گیا، قحط کا عالم ہو گیا، پانی کا نام و نشان نہیں، فصل تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اب جو روٹیاں انہوں نے برباد کر کے پھینکی تھی وہی اٹھا اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، یعنی ایسی روٹیاں تھیں کہ جو پھینک دی تھی پہلے، اب وہی اٹھا کر کھانا پر مجبور ہو گئے، پیٹ کا معاملہ ہے نا، بھوکے مر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک وقت وہ آیا کہ جب روٹیاں نہیں ملی، جتنی روٹیاں پڑی تھی سب ختم ہو گئی، اب کہیں نہیں کچھ، تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ اور کیجیے گا میں کیا کرتا ہوں، یہ اس زمانے کا یہاں تک کہ جو ہے جو دو ماں کے درمیان بات ہوئی، ایک بچہ جو ہے آج ہم لوگ کھا لیتے ہیں، کل ہی دوسرے بچے کو کھا لیتے ہیں۔ جب ایسی منزل پیدا ہو گئی، جناب دانیال نے بارگاہ معبود سے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اب عذاب ہٹا دے۔ اللہ رحمت العالمین، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھائی ہے۔ لیکن جب انسان نے رزق کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا اور کفران نعمت کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے سبق سکھانا چاہا، اور نتیجے میں جب ایسی منزل پیدا ہو گئی تو جناب دانیال نے، نبی نے جو ہے بارگاہ معبود میں ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے کہا پروردگار اب عذاب ہٹا دیا، اور نتیجے میں جو ہے وہ عذاب ہٹا، پھر دوبارہ سے جو ہے زندگی نئی طریقے سے شروع ہو گئی۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رازق ہے، اللہ جو ہے رزق دینے والا ہے، لیکن ہم رزق کا صحیح استعمال کریں، اسے کہتے ہیں شکرانہ نعمت۔ رزق کا صحیح استعمال ہوگا اسے شکرانہ نعمت کہا جائے گا، اور رزق کا غلط استعمال ہوگا تو اسے کفرانہ نعمت کہا جائے گا۔ جس چیز کو جہاں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، پیو جتنا پی سکتے ہو پیو، لیکن اسراف نہ کرو، بیجا خرچ نہ کرو، بیجا جو ہے دیکھو نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ ہموار کیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکر نعمت کرو یا کفران نعمت کرو۔ شکر نعمت کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت اور دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ تو منزل کو پہچاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی رہے ہمارے ہدایت کے راستہ کی بات جہاں تک آ گئی، نبی نے جاتے جاتے جملہ کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین۔ ہمیں طریقہ سمجھنا ہے، نعمتوں کیسے استعمال کرنا ہے وہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے، ہمیں قرآن بتائے گا۔ اور نبی نے جاتے جاتے ہی جملہ کہا کہ تمہارے درمیان قراءت دو قراءت یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے اور جیے گا۔ اللہ کا یعنی کلام اور نبی کی اطاعت، ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی دیکھ تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج واقعہ ہم صحیح راستے میں اگر نہیں چل پا رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات جو ہے غائب ہے، یا تو ہم نے اہل بیت کو نہیں پہچانا یا تو ہم نے قرآن کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے تبھی گمراہی سے بچو گے، لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، ساتھ ساتھ رہیں گے حتی یرد علیہ الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر تک ہم تک آ کے مل جائیں گے دونوں۔ جب یہ دونوں آئیں گے وہاں پہ اختلاف کی منزل آئے گی، لیکن وہاں تک جو ہے یہ اختلاف نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، کبھی بھی جو جدا نہیں ہو سکتے، ساتھ ساتھ ہیں۔ اور آج بھی اگر قرآن کو دیکھیا تو قرآن کے ساتھ 12ویں امام موجود ہیں، لیکن مزاج ہے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ اگر قرآن جو ہے ہر خوش کو تر قرآن میں موجود ہے تو قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ امام مبین کون؟ مولا کائنات۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اعلان ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کا اعلان کیا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء کر دیا امام مبین میں۔ امام مبین صاحب مولا، تبھی تو مولا نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان میں چلا جاؤں جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ یہ ہر کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ علی نے دعویٰ کیا، بتانا چاہا کہ علم کی منزل کو دیکھو۔ جب علی جیسا امام وصی رسول بوت سلونی کا دعویٰ کرے تو پھر یاد رکھیے اس نبی کے پاس کتنا علم ہوگا جس نے علی کو اس طرح سے علم دیا جس طرح ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا دیا۔ انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ علی جو دروازہ ہے شہر علم کے، جب وہ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مدینہ العلم کے پاس کتنا علم ہوگا، سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ہمیں نبی کی فضیلت دیکھنا ہے اور اہل بیت اتحاد جو علی نبی ساتھ میں موجود ہے، نبی کی اطاعت، نبی کے اہل بیت، اس کے طرف متوجہ رہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن ہمیں ہر بات کا متوجہ کر رہا ہے، اہل بیت نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کل میں نے قرآن کے سلسلے میں بتایا تھا کہ کل پرسوں بھی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ کو یاد کراؤ، یاد کرو۔ کربلا کا واقعہ جو ہے ایام اللہ میں سے ہے۔ اور پھر جو ہے
نبی سے کہا جائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے مودۃ قربا کے، قرابت داروں کی محبت مودت۔ میں ایک جملہ کا تیز آگے بڑھا دوں کیونکہ وقت تیز آگے بڑھ گیا، بات بیچ میں زیادہ تفصیلی ہو گئی تھی۔ مودت و محبت میں ایک فرق ہے بہرحال، محبت جذباتی ہو سکتی ہے لیکن مودت میں جو محبت پائی جاتی ہے اس میں جذبات نہیں ہے۔ محبت غرض والی ہو سکتی ہے لیکن مودت میں کوئی غرض نہیں ہے، مودت میں کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیے عام طور پر ہوتا ہے کہ باپ سے اس وقت تک محبت ہوگی، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بال پانچوں کی برابر نہیں ہے، جب تک ابا پیسہ دیتے رہے، غرض ہے اس میں۔ جیسے ابا نے پیسہ دینا بند کر دیا اب جو ہے ناراضگی شروع ہو گئی، یہ بھی ایک۔ لیکن اگر مودت ہے، باپ کی معرفت ہے، تو چاہے باپ پیسہ دے اور چاہے نہ دے، مودت و محبت باقی رہے گی۔ یہی اہل بیت کی مودت ہے۔ اہل بیت کو اگر پہچان لیا ہے، معرفت ہمارے پاس ہے، شناخت اگر ہے، تو ہمیں کسی غرض سے جو اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہی تو حسین نے کہا تھا کہ جاؤ تمہیں جنت ملے گی۔ اگر غرض والی محبت ہوتی نا، کہتے بھیا چلو جنت تو مل ہی رہی ہے بھائی، ہے نا، مطلب ہے بات سمجھ میں آ رہی نا۔ یعنی اگر غرض والی محبت ہوتی، ارے سید شباب اہل جنت نے وعدہ کیا ہے بھائی جنت ملے گی، چلو اسے چلیں تھوڑا کاروبار دیکھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ صحیح معنوں میں محبت ہے، صحیح معنوں مودت ہے، یہی معرفت ہے کہ ہمیں حسین کا ساتھ چاہیے، ہمیں اللہ کی یعنی مرضی چاہیے، ہمیں حسین کی مرضی چاہیے، بس یہ ہے مودت، اس میں غرض شامل نہیں ہے، حسین کی مرضی چاہیے، یہ مودت۔ ایسی مودت کے لیے ہم سے کہا گیا ہے، اور عزاداری جو ہے یہ مودت کا مظہر ہے۔ ہم عزاداری کر کے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں جو ہے اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے، اتنی مودت ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے جو ہے گریہ کر کے، ماتم کر کے، عزاداری کر کے ہم جو ہے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم محبت اہل بیت ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ بھی ایک مظہر ہے، قرآن کے جملے ہیں نا۔ قرآن نے ایک جملہ کہا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم میں قدم آگے بڑھائے گا، یہ دلوں کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ ہے۔ فإنها من تقوی القلوب، شاعر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ قرآن، اہل بیت، یہ سب شاعر اللہ میں سے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو شبی بناتے ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ ہم قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن ہے نا، میں قرآن لکھنے سے پہلے کاغذ ہے نا، بے کاغذ ہے، اس کاغذ کو اہمیت بولیے نہیں ہے نا، کاغذ کو اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کاغذ ہے بھائی، پورا کاغذ کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہ جیسے ہی جو ہے قرآن کو اس پہ چھاپ دیا گیا، قرآن کو لکھ دیا گیا، اب اس کاغذ کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ اس کاغذ کو نجس کرنا حرام، اس کاغذ کی بے حرمتی حرام، اس کاغذ کا احترام ضروری، اور اس کو جو ہے اس طرح سے رکھیے جہاں پہ تعظیم ہو سکے، تعظیم ہو سکے، یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ اب جو ہے اس قرآن کو آپ نے ایک جزدان بنا دیا، آپ نے جس میں رکھتے ہیں بھائی وہ جو غلاف جسے کہتے ہیں، غلاف، اس کو بنا دیا آپ نے۔ اب آپ نے مخصوص کر دیا کہ قرآن کے لیے ہے، آپ اسی میں قرآن رکھ رہے ہیں۔ پہلے تو کپڑا تھا نا، لیکن اب جو اپنے دماغ میں آ گیا، نیت آپ نے کر لیا کہ یہ جو ہے
قرآن کے لیے غلاف بنائے، اس میں جو ہے قرآن کو رکھیں گے، اس کو رکھ کے آپ جو ہے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو اب اس کپڑے کی بھی جو ہے اہمیت بڑھ گئی، اب اس کا بھی احترام ضروری ہو گیا۔ آپ کے پاس زمین ہے، زمین ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے آپ نے نیت کی کہ اس زمین پہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، جیسے آپ نے مسجد تعمیر کر دی، اب وہ زمین نہیں رہ گئی، اب مسجد ہو گئی، اب مسجد کو جو ہے نجس کرنا حرام، اور اگر مسجد نجس ہو گئی ہے تو پہلے آپ پاک کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اب نماز آپ نہیں پڑھتے تھے فوراً، آپ پہلے مسجد کو پاک کریں گے فوری طور پر، پھر نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہے اہمیت۔ اسی طرح ہم جو زری بناتے ہیں، تو زری شبی بناتے ہیں کربلا کی، روزے کی، تو وہ زری جو لکڑی ہے، وہ لکڑی پہلے لکڑی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے نیت کیا اور اس لکڑی کو تراش کے ہم نے ایک روضہ بنا دیا، شبی بنا دی ہم نے، اب وہ جو ہے اس کا احترام بڑھ گیا ہمارے نزدیک، اب اس کا ہم احترام کرتے ہیں، زری کا احترام کرتے ہیں، یہ ہے تعظیم۔ اور کیجیے گا جملے کی طرح، یہ ہے تعظیم۔ علم ہے جو کپڑے میں بناتے ہیں، علم جو ہے کچھ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں جو پنجہ لگاتے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن کپڑے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، پورا علم مان لیجیے، پورا علم۔ جب تک آپ نے جو ہے علم نہیں بنایا، کپڑا ہے، جیسے آپ نے تھان سے یعنی کٹوایا اور کٹوا کے یہ نیت کیا کہ ہم اس کے علم بنائیں گے، اب آپ کے دماغ میں اہمیت پیدا ہو گئی، تعظیم پیدا ہو گئی، اب آپ نے جو ہے اس کو بنا کے جو ہے تیار کر دیا، اب وہ علم ہے۔ کس کی شبی؟ جناب عباس کے علم کی شبی، حسین کے علم کی شبی، ہے نا؟ ہم نے شبی بنا دی، اب احترام ہمارا نزدیک بڑھ گیا، ہم نے تعظیم کرنا شروع کر دیا۔ ہم یہ شرک تھوڑی مت کرتے ہیں، ہم تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ شبی بنا رہے ہیں اس روضے کی، اور روضہ کا احترام جو ہے ہمیں جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، اہل بیت کی طرف سے بھی ثابت ہے، ظاہر سی بات ہے، ائمہ طاہرین جو ہے باقاعدہ زیارت حسین کے لیے پیدل جاتے تھے، مدینے سے، کبھی مدینے سے، جہاں رہتے تھے وہاں سے جاتے تھے، کبھی سامرہ سے، تو ولایت میں آپ دیکھیں کاظمین سے، جو امام جہاں پہ ہے وہاں سے جو ہے جب موقع ملا تو کربلا کے عذاب کرنے کے لیے گئے تو پیدل گئے، اور اس کے بعد جو ہے فرات میں جو ہے یعنی غسل کرتے تھے، اس کے بعد بھی جگہ نزاعت پڑھنے جاتے تھے، تو ان کا عمل ہمارے لیے کارآمد ہے۔ ہم نے کل ہی بتایا تھا کہ معصوم کچھ عمل کر کے دکھائے تو حجت، جو کہے وہ حجت، جو کہے اس کے سامنے کوئی کام انجام پائے وہ خاموش رہے وہ بھی حجت۔ پہلا تفصیلی بات ہو گئی ہے، یہاں تک بہت گفتگو لمبی ہو گئی بیچ میں درمیان میں، تو مقصد عزیزوں یہ عزاداری جو ہے اس کی اہمیت، یہ جو ہے مودت اہل بیت کا مظہر ہے، یہ جو ہے شاعر اللہ کی تعظیم کا مظہر ہے، یا ایام اللہ کی یاد کا مظہر ہے، تو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ روح ہے، ہماری روح ہے، ہماری روح ہے، یہ روح عزاداری کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن عزیزوں ہمیں یہ قرآن اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جو اہل بیت نے کر کے دکھایا وہ ہم کریں، واجب مستحب ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں، اس کے بعد قدم آگے بڑھائیں، کہیں جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری کی اہمیت کو نہ سمجھ کے صرف رسم و رواج میں پڑ جائیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں روح کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کو عبادت سمجھنا ہے، یہ باقاعدہ جو ہے اہل بیت کا مشن ہے، اور مشن تھا اور مشن ہے تا قیامت اسی طرح باقی رہے گا۔ امام زمانہ بھی عزاداری کرتے ہیں، ایسی بات ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ کو، آواز بلندتر سلوات۔ زیارت نائیہ، آپ زیارت نائیہ پڑھیے، زیارت نائیہ کیا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے، زیارت نائیہ امام سے منقول ہے۔ آپ دعائیں دعا پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا،
کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ امام جو خون کربلا کا انتقام لینے والا ہے؟ این الطالب بدم المقتول کربلا. پڑھیے دعائے ندبہ ہر جمعے پڑھیے، جمعے کے دن امام سے متوسل رہیے، امام سے رابطہ رکھیے، دعائے عہد پڑھیے. 40 دن کا کوئی دعائے عہد پڑھ لے گا تو گارنٹی ہے کہ امام سے ملاقات کرے گا. اب چاہے خود نہ پہچانے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ملاقات ہوگی، شاید نہ پہچانے لیکن ہوگی ضرور. اگر بائی چانس نہیں ہو پائی اور امام کا ظہور ہو گیا تو اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ ہے دعائے عہد پڑھیے روز، اور اس میں جو ہے دعائے ندبہ پڑھیے جمعے کو، اور پڑھیے دیکھیے امام سے رابطہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ایک جملہ موجود ہے، کب وہ صبح شام میسر ہوگی جب آپ کے شربت دیدار سے ہم سیراب ہوں گے. اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ منظاری جو ہے ہر ایک امام نے کر کے دکھایا ہے. ہمارا امام بھی پردے غیب میں جو خون کے آنسو ہوتا ہے درد ناحیہ میں موجود ہے کہ مولا کہتے ہیں جب امجد اگر ہمارے آنکھ کے غم میں ہمارے آنکھ سے آنسو جو نکل رہے ہیں خشک ہو جائے تو خون کے آنسو بہاؤں گا. اور حقیقت میں حسین کے غم میں امام زمانہ خون کے آنسو کیا کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ وقت آئے گا جب ہم خون کربلا کا انتخاب دیں گے. اجر کو بڑا اللہ حاضر یہی حسین مظلوم ہے جو بار بار یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رلا کر ذبح کیا گیا. حاضر وہ وقت یاد کیجئے جب حسین مظلوم نے کہا علم ناصر یسنا علم مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میں آواز لبیک ہے، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئی. حضرت کہیں تو آواز نہ آئی بلکہ میں اصحاب انسا کی لاشیں طرف رہی تھی اور کٹی کے گدوں سے آواز آ رہی تھی مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا تو آپ کی نصرت کے لیے آتے. حسین مظلوم تنہا ہے، آتے ہیں خیمے میں ایک رخصت ہوتے ہیں. حاضر حسین آتے ہیں بیمار کربلا کے خیمے میں. بیٹا سید سجاد جب قید شام چھوڑ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پی تو میرے پیاس کو یاد کر لے، اور جب کسی غریب الوطن کی موت کو سنے تو میرے ماں کو یاد کر لے. حسین نے پیاس کو متوجہ کیا. حضرت کو بڑا اللہ حسین رخصت ہو کر میدان قتال میں آتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں. حسین یہی کہہ رہے ہیں اے اشقیا، اے قوم اشقیا، اگر تم نے ابھی تک حسین کا صبر دیکھا ہے تو حسین کا جہاد میں دیکھ لو. حسین بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، فوج علامات حفیظ کی آوازیں بلند کر رہی ہیں. تمہیں عباس کے بازو کا واسطہ حسین جنگ روک دو، تمہیں علی اصغر کا واسطہ جنگ روک دو. حسین بار کے حملہ کر رہے ہیں. تم نے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا، تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے عباس کے بازو قلم کر دیے. بار کر حملہ کر رہے تھے. سروں کی بارشیں علامات حفیظ کی آوازیں آ رہی تھی. ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب آواز بھی آئی بس حسین بس. حسین تلوار یہاں میں رکھ لیتے ہیں، بھاگی فوجیں سمٹ آتی ہیں، چاروں طرف سے مظلوم امام کو گھیر لیا گیا. کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں سے وار کرتا ہے. ارے جس کے پاس کوئی ہتھیار تھا وہ پتھروں سے وار کر رہا ہوتا ہے. مظلوم امام گھوڑے زمین پہ آئے لیکن زیادت ناحیہ کا جملہ ہے کہ سلام اس پر جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں میں معلق ہے. مظلوم امام سجدہ آخر کرنا چاہتے ہیں، پیشانی زمین تک نہیں پہنچی، اپنے بدن کو زور دیا، تمام تین چیزیں بے بس ہو گئے. مظلوم امام نے سجدہ آخر کیا، شبلعین کا کند خنجر چلا، سرتن سے جدا ہوا، آواز غیبی آئی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. کربلا کے میدان میں حسین شہید کر دیے گئے. ارے حسین کی شہادت کے بعد زمین پہ زلزلہ آنے لگا، فرات کا پانی نیزوں چلا، آندیاں آنے لگی. جناب زینب پریشان، مضطر آتی ہے بیمار کربلا کے خیمے میں. بیٹا سید سجاد روش سے آنکھیں کھولو، دیکھو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. وہ بھی مزرہ خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم
اللہ وہ بھی امام یتیم ہو گئے، بابا شہید ہو گئے، لوگ نیز میں بابا کا سر حاضر دو حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، حسین کو اپنے انہی کے بیٹے کے سامنے پامال کر دیا گیا، لاش پامال ہو گئی۔ سید سجاد اپنے بابا کو